بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے جناب آپ سب کا؟ بہت عرصے سے میری جو ماشاءاللہ انیس خاتون ہیں ان سے میری بات چیت نہیں ہوئی، کومنٹس کے تھرو ہی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ شادی میں بزی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے، اس کی قسمت بہت اچھی کرے، آمین ثم آمین، اور شادی بہت مبارک ثابت ہو۔ یہ جناب فیز 7 بحریہ ٹاؤن فیز 7 میں تکہ بائٹس ریسٹورنٹ ہے، جس میں ہم نے اپنے بھانجے اور اس کی دلہن کی کھانا کیا تھا، دعوت کی تھی، جو شادی کے بعد دعوت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اس کا ایمبینس بھی بہت اچھا تھا، اور یہ میری بیٹی اور جناب دونوں نواسیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم سب جناب ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 20-22 لوگ تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ہماری فیملی میں کوئی دعوت ہوتی ہے تو ہم سب کو ہی انوائٹ کر لیتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ جو ریلیٹڈ پرسنز ہوں ان کو بلائیں، بلکہ سب کو ہی بلاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور دعوت کا مزہ آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہنچے، اور میری چھوٹی بہن جو کہ کینیڈا سے آئی ہوئی تھی وہ ہماری طرف آ گئی تھی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلے پہنچے، اور پھر ایک لمبا انتظار۔ 8 بجے کا ٹائم تھا، اور ماشاءاللہ 8:30 پونے 9 بجے دولہا دلہن اور اس کے ساس سسر یعنی میرے بہن بہنوئی اور نند صاحبہ اس کی اشل تشریف لائیں۔ خیر ان کے آنے سے رونق لگ گئی، زیادہ باتیں ہم لوگ دونوں بہنیں تو پہلے کر چکی تھیں، تیسری بہن شامل ہوئی تو اور زیادہ انجوائے کیا، اور کھانا بھی ظاہر ہے اس وقت سرو کرنا تھا جب سارے گیسٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جاتے۔ تو گیسٹ کا تو بھابھی نے تو خیر میرے پہلے ہی کہہ دیا تھا، جو ڈاکٹر ہیں، کہ میں 9 o'clock تک پہنچوں گی، کیونکہ اینڈ تک مریض آتے رہتے ہیں۔ خیر جناب 8:30 بجے یہ سب آئے، اور میری فاطمہ صاحبہ کو اللہ زندگی دے بھوک لگ گئی۔ اس کے لیے پہلے فرائز آرڈر کر دی، اور جو جتنے بھوکے تھے لارج سائز کے کیے تھے، ہم سب ہی بھوکے تھے، تو دو سب نے چکھ بھی لیے اور کھا بھی لیے۔ اور جناب یہ گفٹ تھا جو میں لائی تھی سعودیہ سے ہی، نخبۃ العود سے، میل اینڈ فیمیل پرفیومز تھا، جو میں نے کھانے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے ان کو دیا تھا۔ اور فاطمہ جو ہے اپنے فرائز انجوائے کر رہی ہے، اور ہر کوئی آتے جاتے ایک آدھ جناب اس بیچاری سے کھینچتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ سبھی انتظار کرو اور کھانے کا وقت ہو تو سب کو بھوک لگ ہی جاتی ہے۔ میں بھی جناب ادھر ادھر کیمرہ گھما رہی تھی، میں نے کہا جو یہ اس تکہ بائٹس کی ایمبینس ہے وہ آپ سب کو دکھاؤں۔ ماشاءاللہ یہ بار بنا ہوا تھا کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا، لیکن جناب یہ سب دیکھنے کے باوجود جناب بھابھی صاحبہ ابھی راستے میں تھیں، ان کے پیرنٹس پہنچ چکے تھے، ماموں ممانی میرے اور باقی لوگ، اور ہم لوگ باہر نکل آئے تینوں بہنیں، اور واک کی اور باتیں کی، دل کی بھڑاس ایک دوسرے کے خلاف نکالی، مذاق کر رہی ہوں ویسے باتیں کی۔ اور سٹارٹر میں سوپ تھا جو میں لینا بھول گئی، اور اس کے علاوہ کریکرز تو آپ کو پتہ ہے سوپ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، اور ہم نے چکن بائٹس منگوائی تھیں، اس کے ساتھ سیلڈ تھا، اور جناب پھر اس کے بعد مین کورس تھا، چپس بھی تھے چکن بائٹس کے ساتھ۔ مین کورس میں ان کا اسپیشل پلیٹر تھا جس میں چاپس بھی تھیں، اور تکہ ہر قسم کا باربیکیو تھا، یعنی گرین بوٹی بھی تھی اور براؤن بوٹی بھی تھی، اور کباب بھی تھے، اور چٹنیاں تھیں، اور نیچے چاول تھے۔ اس کے علاوہ ہانڈی منگائی تھی، ایک جناب ہم نے مکھنی چکن ہانڈی منگوائی تھی، اور ایک میں نے اپنے لیے صرف پالک پنیر منگوایا تھا، کیونکہ میں تو یہ چیزیں کھا کھا کے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ میرا تو دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں اس میں سے کسی چیز کو دیکھوں۔ اور مٹن کی ایک ہانڈی تھی، شنواری ہانڈی مٹن کی تھی، شنواری کڑھائی، اور اس کے علاوہ یہ سیلڈ اور یہ سارا کچھ جو ہوتے ہیں لوازمات وہ تھے۔ بہرحال بہت اچھا ڈنر ہو گیا تھا، اور نان بھی ہم نے مکس منگوائے تھے، اس میں تندوری پراٹھا بھی تھا، اور ڈرنکس ہر ایک کسی نے اپنی پسند کے لے لیے تھے، جس میں منٹ مارگریٹا کچھ لوگوں نے لیا تھا، اور آخر میں انہوں نے ہمیں کمپلیمنٹری جو ہے وہ قہوہ سرو کیا تھا۔ نہ بھی کرتے تو ہمیں لینا پڑتا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری طرف سے کمپلیمنٹری قہوہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سرو ہو رہا ہے۔ اور جناب میری چھوٹی بہن صاحبہ نے فرمائش کی کہ انہیں پان کھانا ہے، جو کینیڈا سے آئی تھی، اور پاکستان کا پان کھانا ہے، یعنی اس علاقے کا۔ پھر جناب ادھر سے ہی ویٹر کو بھیجا اور پان ارینج کیے، اور جس نے کھانے تھے سب سے پوچھ لیا۔ میں تو ایسی چیزیں کھاتی نہیں ہوں، لیکن ماشاءاللہ باقی سب شوق سے کھاتے ہیں، بہت اچھی پیکنگ میں تھے یار یہ پان۔
میں نے تو فرسٹ ٹائم یہ پیکنگ دیکھی تھی اور بہن کہہ رہی تھی میں نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھی ہے، ورنہ عام کاغذ میں لپیٹ کر دے دیتے ہیں۔ اور جناب دلہا دلہن کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ آئے ہیں تو ان کے لیے منگوانا ہی یاد نہیں رہا۔ اب نند اور بھاوت جو ہیں وہ اس پان کو ہاف کریں گی، اور میں نے کہا محبت بڑھاؤ ایک دوسرے کے ساتھ، پہلے بھابھی لے لیں اور اس کے بعد ہاف جو ہے وہ ان کی نند صاحبہ لے لیں، اور باقی میری بھابھی اور ان کی بہن کراچی سے آئی ہوئی تھی، ان سب کو ماشاءاللہ بلایا ہوا تھا۔ سب نے پان بھی انجوائے کیا، قہوہ بھی انجوائے کیا۔ قہوہ بھی ان کا بہت ہی زیادہ مزیدار تھا، اور پان کو میں نے کہا اندر سے بھی دکھا دوں، اس میں کاجو بھی تھا، اسپیشل پان تھا یار، اور بھی کافی کچھ بھرا ہوا تھا۔ اوریجنلٹی تو ہر چیز میں ختم ہو گئی۔ پان کے بھی آپ کو پتہ ہے اپنا ایک مزہ ہوتا تھا، ایک ٹیسٹ ہوتا تھا، ایک سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اب جناب پان جو ہے وہ بھی اسپیشل ہو گیا جی۔ جیسے شادیوں میں کلچرل چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ویسے جناب پانوں میں بھی ختم ہو گیا، ہر چیز میں ہی ختم ہو گیا۔ یہ جناب علینا دلہن کا نام ہے اور معاذ دلہے کا نام ہے، یہ لوگ لائے تھے ہمارے لیے لیئرز کا کیک، اور جو بچوں نے کٹوا لیا لیکن کھایا نہیں، بہت شوق سے۔ نانو میں تو کیک بہت شوق سے کھاتی ہوں۔ خیر جناب کوئی بات نہیں، ختم تو انہوں نے ہی کرنا تھا اور کیا بھی نہیں، باقی میں نے ماسی کو آدھے سے زیادہ اٹھا کر دے دیا، کیونکہ جتنا پرانا ہوتا ہے اس کی ظاہر ہے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے 2-3 دن بعد عید تھی، اور عید کے لیے ہم بکرا ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، پوری فیملی ماشاءاللہ۔ اور سڑک کے کنارے اونٹ بیل بکرے دیکھ کر جو مزہ آیا ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے، بہت انجوائے کیا ہم نے، اتنا دل خوش ہوا نا دیکھ کر، اور پتہ چلا جناب عید ہے، آپ کے گھر کوئی آئے جائے کچھ نہ ہو عید پہ، لیکن جب آپ ان بکروں کو سڑکوں کے کنارے لوگوں کو لیتے دیتے دیکھتے ہیں، اتنی رونق دیکھتے ہیں، تو سمجھے آپ کی عید وہیں ہو جاتی ہے۔ اور بکرے والے دن جس دن بکرا خریدنا تھا، ہسبینڈ صاحب کو تیز بخار تھا اور ان کو الرجی ہوئی تھی۔ اس دفعہ پاکستان میں ہمارے ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ موسم کی شدت ہم سے برداشت نہیں ہوئی، یا کوئی وائرس پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہم سب جو ہیں بیمار ہی رہے ہیں پورا وقت۔ اب شادی کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں۔ خیر جناب ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں اتریں اور کہاں سے بکرے کا سودا کرنا شروع کریں۔ تو منڈی لگی ہوئی تھی جس میں کافی ساری 8-10 شاپس تھی اور کافی بکرے بھی تھے، تو ہم نے یہیں اترنا مناسب سمجھا کہ یہاں ڈیل بھی اچھی بن جائے گی، اور بکرے بھی نسبتاً کافی بڑے بڑے اور اچھے تھے۔ لینا بڑا بکرا تھا، بڑا اچھا سا خوبصورت سا، لیا بھی خیر بہت اچھا بڑا، اور بڑا نہیں تھا میڈیم سائز کا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ ہماری قسمت پہ لکھا ہوا تھا لینا۔ میں نے اس کو دور سے دیکھا ہے اور میرا دل اسی پہ آ گیا کہ ہم یہی بکرا لیتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کہہ بھی رہے تھے کہ مجھے چھوٹا لگ رہا ہے، اور تم نے شروع سے شور مچایا ہوا تھا کہ بڑا بکرا لینا ہے، لائل پوری بکرا لینا ہے۔ خیر شاید یہ بھی لائل پوری تھا، لیکن سائز میں تھوڑا چھوٹا تھا، بہت کیوٹ تھا، گھر کا پلا ہوا تھا۔ اور یہ جناب بکرا لے کے ہم گھر پہنچ چکے ہیں۔ گاڑی واپسی پہ میں چلا کے آئی، اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بکرے کے ساتھ وین میں بیٹھ کے آئے۔ یہ دیکھ لیں جی ہمارا کیوٹ سا پیارا سا بکرا، تھوڑا سا باریک تھا، لیکن اب میں کیا کروں، ہونا ہی یہی ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ اسی کی قربانی ہونی ہے، تو اسی کی قربانی ماشاءاللہ کی گئی۔ اور اس کے بعد نانا ابو جب گئے ہیں باہر اس کے پٹھے شٹھے خریدنے، تو دونوں نواسیاں بھی ساتھ گئی ہیں، اور ماشاءاللہ ٹوائے کے طور پر جو اویلیبل تھا یہ ٹرک لے کے آئی ہیں دونوں۔ چھوٹی نے تو اسی وقت توڑ کے سارا برابر کر دیا تھا، نانو اس میں یہ بھی ہے، نانو اس میں وہ بھی ہے، اور بڑی نے خیر سنبھالا تھا اور ساتھ بھی لاہور لے گئی ہے۔ پٹھے آ چکے ہیں، بکرا صاحب بہت بھوکے تھے ماشاءاللہ، رج رج کے اس نے پٹھے کھائے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا چلو باہر کا ذرا چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بکروں کا کیا حال ہے۔ بحریہ میں انہوں نے اب بکرے الاؤ کر دی ہیں، آپ گھر میں ذبح کر سکتے ہیں، لیکن گندگی پہ آپ کو 10,000 جرمانہ ہے، یعنی اس کی گندگی کو آپ کو ٹھکانے لگانا ہے، ورنہ 10,000 جرمانہ پے کرنا پڑے گا۔ خیر دیکھ لیں جی ہمارے باہر جو تھا ماشاءاللہ بکروں کی خوب رونق ہوئی تھی، آوازیں بھی آ رہی تھی اور مزہ بھی آ رہا تھا دیکھنے میں۔ آپ لوگ بھی دیکھیں، انجوائے کریں، اور ولاگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔